نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلریسی کے علاج کے لیے ہدایت دی تھی ڈاکٹرز۔ کہتے ہیں کہ پلریسی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ٹرو اور ایک فالس۔ ٹرو پلریسی لنگز کے پلورا میں انفیکشن ہوتا ہے، جبکہ فالس پلریسی میں پیٹ کے میمبرین کے درمیان گیسز جمع ہو جاتی ہیں جس سے درد ہوتا ہے۔ فالس پلریسی کا درد تیز ہوتا ہے اور ٹرو پلریسی میں چبھن ہوتی ہے۔ ابن سینا نے کہا کہ کبھی کبھی پیٹھ اور چھاتی کے پس کے حصوں میں درد ہوتا ہے، جو یا تو گروتھ کی وجہ سے ہوتا ہے یا صرف ہارمفل گیسز کی وجہ سے، اور لوگ غلط سمجھتے ہیں کہ یہ پہلا ٹائپ ہے۔ تھت الجنب ہر اس درد کو کہتے ہیں جو پیٹھ کے سائیڈ میں ہوتا ہے، چاہے وجہ کوئی بھی ہو۔ اس میں نہیںنا فائدہ دیتا ہے۔ کچھ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ گریک میں پلریسی کا مطلب ہے کوئی بھی گرم گروتھ یا ٹیومر جو باڈی کے سائیڈ میں ہو۔ ٹرو پلریسی کے 5 سائنز ہوتے ہیں: بخار، کھانسی، چھپتی ہوئی پین، سانس لینے میں تکلیف اور نمونیا۔ فالس پلریسی کے علاج کے لیے سی کاسٹس یا انڈین کاسٹس استعمال ہوتی ہے۔ اسے پیس کر گرم تیل میں مل کر لگاتے ہیں یا بیمار آدمی اسے چاٹ لیتا ہے تو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ اندر کے اعضاء کو مضبوط بناتا ہے اور بدغازی کو دور کرتا ہے۔ المسیحی نے کہا کہ کاسٹس درد اور گیسز کے لیے اچھا ہوتا ہے اور زہریلے اثرات کو ختم کرتا ہے۔ تھت الجنب ایک خطرناک بیماری ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری تکلیف ہوئی وہ اسی بیماری سے شروع ہوئی تھی۔ جب آپ کو بہتر محسوس ہوتا تو نماز میں شامل ہوتے، اور جب درد بڑھتا تو ابو بکر کو کہہ دیتے کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، درد بڑھتا گیا جب تک آپ بے ہوش نہ ہو گئے۔ اس وقت آپ کی بیویوں اور گھر والوں نے مل کر دوائی دی۔ جب آپ ہوش میں آئیں تو پوچھا کس نے دیا، اور کہا یہ کچھ عورتوں کا کام ہے۔ پھر جب پتہ چلا کہ انڈین کاسٹس اور تیل دیا گیا تو کہا کہ اللہ مجھے یہ بیماری نہیں دیتا، اور حکم دیا کہ سب لوگوں کو وہی دوائی دی جائیں سوائے میرے چاچا عباس۔ کہ ایک اور حدیث میں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہم نے دوائی دی جب آپ نے منع کیا تھا۔ جب آپ ہوش میں آئیں تو غصہ ہوئے اور کہا سب لوگ لین یہ دوائی سوائے عباس کے، کیونکہ وہ موجود نہیں تھے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی پر ویسا ہی عمل کرنا جائز ہے جیسا اس نے دوسرے پر کیا ہو، جب تک وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو۔